بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 125 ملاحظہ فرمائیں۔ اسلام آباد میں کدھر جانا ہے سر جی؟ ٹیکسی ڈرائیور نے مؤدب ہو کے پوچھا۔ میں نے چونکر اسے ہدایات دی۔ 15 منٹ بعد ٹیکسی انکل شیروانی کے گھر کے سامنے جا رکی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھ میں آئی جس میں کم سے کم 20 نوٹ تھے۔ دوسری جیب سے 50 کا ایک اور 10 کے 2 نوٹ نکلے۔ میں نے اسے 50 روپے دیے اور کہا جاؤ۔ وہ 50 کا نوٹ پکڑے ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا اور پھر سلام سر جی بڑی مہربانی کہہ کر بھاگ لیا۔ اس وقت صبح کے 3:30 ہو چکے تھے۔ میں دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ یہیں سے لوٹ جاؤں، لیکن یہاں سے بھاگ کر لاہور کے سوا میں کہاں جا سکتا تھا۔ محسن وہاں بھی نہیں ہوگا، صرف رابعہ ہوگی جو اب بھی کھڑکی کھولے بیٹھی ہوگی اور ویران آنکھوں سے خلا میں دیکھ رہی ہوگی۔ میں گیٹ سے اندر داخل ہوا اور لان میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری نظر میں رابعہ کا چہرہ گھوم گیا، اداس، کچھ مردہ، بیمار، ان سب دکھوں کی تصویر جو دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں دیے۔ میں اپنے خیالات میں محو تھا اور وردی کی جیب سے بلنے والے سگریٹ کو لائٹر سے سلگائے بیٹھا تھا کہ مجھے پودوں کے درمیان حرکت کا احساس ہوا۔ آخر شب کی مدھم چاندنی میں کوئی سایہ تھا جو شجر سے جدا ہوا۔ میں نے غور سے دیکھا اور شیلوں کو پہچان لیا۔ وہ کسی بت کی طرح کھڑی خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ میں نے سگریٹ کو نیچے ڈال کے بجھایا اور دھڑکتے دل کو سنبھال کے دبے پاؤں آگے بڑھا۔ اسے بالکل احساس نہیں ہوا اور میں اس کے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے آہستہ سے سسکی لی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ میرے دل میں یہ سسکی خنجر کی نوک بن کے اتر گئی۔ شہلا، میں نے آواز کی رکت پر قابو پا کے آہستہ سے کہا، کیا رونے سے جانے والے لوٹ آئیں گے پگلی؟ وہ بری طرح چونک کے پلٹی۔ چند لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بے یقینی کی کیفیت میں میرے چہرے پر منجمد ہو گئی۔ پولیس کی وردی میں وہ اچانک مجھے اپنے مقابل دیکھتی تو بے اختیار چیخ مارتی، لیکن اس نے میری آواز کو شناخت کر لیا اور پھر اس اجنبی حلیے کے باوجود میری صورت پہچان گئی۔ سکندر بھائی، اس نے بمشکل تمام کہا اور یوں لڑکھڑائی جیسے اس کے قدموں میں زمین متحرک ہو گئی ہو۔ ہاں، میں نے اسے سنبھال لیا۔ شیلا، میں سکندر ہی ہوں۔ میں دشمنوں کی قید میں تھا لیکن اب نکل آیا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ آپ تو رابعہ باجی سے کہا تھا؟ ہاں، میں نے اسے آج رات پہنچنے کا کہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ان کا فون آیا تھا، شیلا نے کہا۔ 11 بجے پھر 12 بجے میں اب بھی کھڑکی کھولے ویران راہ گزر کو تک رہی ہوں۔ تم آؤ گے، ضرور آؤ گے۔ رابعہ کی آواز آئی۔ مجھے دیر ہو گئی، میں نے ندامت سے کہا، لیکن اب میں لاہور ہی جاؤں گا۔ میں آخری بار تم سے ملنے آیا تھا۔ آخری بار؟ وہ رونا بھول گئی۔ آخری بار کیوں سکندر بھائی؟ بس شیلا، اب مجھے ہار جیت کی پرواہ نہیں رہی۔ میں نے زخم خوردہ لہجے میں کہا، میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ اکیلے آدمی کی جیت بھی خار سے زیادہ عذابناک ہوتی ہے۔ محسن میرے ساتھ تھا تو میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد شیلا نے تڑپ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نہ کرے انہیں کچھ ہو۔ آپ ایسی باتیں منہ سے کیوں نکالتے ہیں سکندر بھائی؟ اپنی بہن کی خوشی تو بہت عزیز تھی آپ کو۔ میں نے اس کی کلائی تھام کے ہاتھ ہٹایا اور اسے نظر جما کے دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے محسن زندہ ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے خوف آتا ہے، شیلا چلائی۔ ابھی تو بات کی تھی انہوں نے انکل سے۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میں نے رکی ہوئی سانس کو خارج کیا اور یہ محسوس کیا کہ میرا دل پھر دھڑکنے لگا ہے۔ شیلا کی کیفیت بھی مجھ سے پوشیدہ نہ تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ میں دراصل مجھے غلط بتایا گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، تم نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے شیلا۔ پھر فرتے جذبات سے میرے آنسو بہہ نکلے۔ یہ شکر کے آنسو تھے، احسان مندی کے جذبات تھے جو اشکوں میں ڈھل گئے تھے۔ میرے جسم کا رواں ایک نئی مسرت سے سرشار ہو کے اس خدا کی حمد و ثنا کر رہا تھا جس نے مجھے جینے کے سہاروں سے محروم نہیں کیا تھا، ان کو زندہ رکھا تھا جن کے لیے میں زندہ تھا۔ دور کسی مسجد سے فجر کی آذان کی آواز بلند ہوئی، خدا بہت بڑا ہے، خدا بہت بڑا ہے۔ اور یہ آواز اسلام آباد کے کوساروں میں باز گشت بن کے پھیل گئی اور آسمانوں تک کل کائنات پر محیط ہو گئی۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ یہ اپنے عجز و انکسار، اپنی بندگی اور اس کی بے پناہ قدرت کاملہ پر یقین کا سجدہ تھا۔ سکندر بھائی، شیلا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شیلا، میں نے سر اٹھا کے کہا، سچ بتاؤ محسن خیریت سے ہے؟ انکل رضوی کو معطل اور برطرف نہیں کیا گیا؟ یہاں کسی کو کچھ نہیں ہوا سکندر بھائی، وہ بولی، لیکن آپ کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، آپ کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ آپ پولیس کی نظر میں مفرور قاتل ہیں۔ مجھے دشمن اغوا کر کے لے گئے تھے۔ میں نے کہا، میں راولپنڈی کے ایک گھر میں قید تھا لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تو بہت سخت مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شیلا نے کہا، میں کچھ نہیں سمجھی، یہ وردی کس کی پہن رکھی ہے آپ نے؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میں نے کہا، پھر کبھی سناؤں گا۔ میں سیدھا لاہور چلا جاتا مگر میں نے پہلے یہاں آنا بہتر سمجھا۔ اچھا ہوا کہ آپ دن میں نہیں آئے، وہ بولی، اور مجھے یہیں مل گئے۔ انکل شیروانی سے ملاقات ہو جاتی تو وہ فوراً پولیس کو بلا لیتے۔
انکل رضوی نے انہیں بہت سختی سے تاکید کی تھی، صاف کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ رعایت یا نرمی برتی تو ہمارے ذاتی تعلقات پر برا اثر پڑے گا۔ انکل رضوی ایسے ہی آدمی ہے، میں نے فخر سے کہا، ذاتی رشتے ان کو فرائض کی ادائیگی سے نہیں روک سکتے، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نکل جائیں۔ وہ بولی، صبح ہونے والی ہے اور انکل شیروانی اٹھنے ہی والے ہوں گے، لاہور جائیں تو پہلے رابعہ باجی سے مل لیں، انہوں نے فون پر کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ میں نے ہنس کر کہا، اور کیوں کہا تھا؟ کیوں کا جواب میں کیا دوں؟ وہ مسکرائی، آپ انہیں سے پوچھ لیجئے گا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سکندر آئے تو اسے بتا دینا کہ سیدھا گھر نہ آئے، انکل رضوی اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے اور ایک بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ رابعہ بی بی کیا کریں گی آخر؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اور میں ان سے ملوں گا کیسے؟ پہلے کہیں سے ان کو فون کر لیں، شیلا نے کہا، پھر جیسا وہ کہیں ویسا کریں، وہ اتنی بڑی وکیل ہے، خاک وکیل ہے، وہ تم سے زیادہ احمق اور جذباتی خاتون ہے۔ میں نے کہا، ذرا سی دیر میں میری کایا پلٹ گئی تھی، اس رنج و غم کا کہیں نشان تک نہ تھا جس کا بار میں اپنی روح پر لے کر آیا تھا۔ محسن کی زندگی نے مجھے پھر پرانا سکندر بخت بنا دیا تھا۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ میں نازو کے گھر سے فون کر کے اسے بلا لوں گا، لیکن ایک مصیبت نازو کا بھائی بھی تھا جو فرض شناسی میں عین انکل رضوی کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ اچھا میری بہن، میں نے کہا، اس سے پہلے کہ انکل شیروانی مجھے دیکھے میرا یہاں سے نکل جانا بہتر ہے، لیکن میں اس فینسی ڈریس میں نہیں پھر سکتا، مجھے شریفانہ کپڑوں کا جوڑا چاہیے۔ آپ ایسا کریں کہ وہ سوچتے ہوئے بولی، میرے کمرے میں جا کے سو جائیں، آپ کی حالت سے ظاہر ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، لباس ہی نہیں آپ کو اپنا حلیہ بھی ٹھیک کرنا ہے، میں اب جا کے ناشتے کا بندوبست کروں گی۔ بہت بہتر، پھر تم میرا اور انکل کا ناشتہ ایک ساتھ بھیج دینا، میں نے کہا۔ ناشتے کے بعد وہ دفتر چلے جائیں گے اور میں حوالات چلا جاؤں گا، گوشے میں کفس کے مجھے آرام بہت ہے، حلیہ وہ خود ٹھیک کر دیں گے۔ شیلا مسکرائی، آپ گھبرائے نہیں، میرے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، میں امی کو چائے دوں گی، پھر انکل کے لیے ناشتہ بنا کے لگا دوں گی، ان کے جانے کے بعد امی کو ناشتہ دوں گی، 9 بجے تک آپ سوتے رہیں گے، میں خود آپ کو جگا دوں گی، نہا دھو کے اور شیو کر کے حلیہ بدل دیجئے گا، ویسے بہت جلدی ہے جانے کی تو جائیں۔ وہ شرارت سے بولی، فوزیہ کے جانے کے بعد تم نے اس گھر کو سنبھال لیا ہے شیلا، میں نے کہا۔ بہت خوش قسمت ہے انکل کے بیٹی سے اچھی بہو ملی، ورنہ وہ دونوں کیا کرتے۔ حسب توقع وہ بھاگ گئی اور میں چوری چھپے پیچھے سے گھر میں داخل ہوا اور اس کے کمرے میں گھس کر سو گیا، لیکن نیند آنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ محسن جو میرے لیے مر گیا تھا، ایک بوئی جسے پھر زندہ ہو گیا تھا، اس کی جتنی خوشی مجھے ہو سکتی تھی وہی نیند اڑانے کے لیے کافی تھی۔ پھر میری ذہنی کیفیت بہت عجیب تھی، میں اس گھر میں تھا جسے ہوش سنبھالنے کے بعد سے ہمیشہ میں نے اپنا گھر سمجھا تھا، لیکن آج یہاں میں مجرموں کی طرح چھپا ہوا تھا۔ میرے کان مختلف آوازوں کو سن رہے تھے، انکل شیروانی کے غسل کرنے، بار بار شیلا کو پکارنے کی، ارے بھائی شیلا، رومال نہیں مل رہا، شیلا بیٹی وہ چشمہ بھی تھا ہاتھ میں کدھر رکھ دیا، ان کی خفت سے ہنسنے کی آواز، اب ایک چشمہ دوسرا چشمہ ڈھونڈنے کے لیے بنوانا پڑے گا۔ اچھا بھائی ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ انکل۔ گاڑی کا دروازہ بند ہونے اور سٹارٹ ہونے کی آواز، کچن سے برتنوں کے کھنکنے کی صدا، وقفے وقفے سے بیگم شیروانی کے کچھ کہنے کی آواز جو صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ 9 بجے سے پہلے شیلا نے آہستہ سے دروازہ کھول کے جھانکا تو میں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ قریب آئی، اس نے آہستہ سے کہا، سکندر بھائی، پھر میرا شانہ پکڑ کے ہلایا۔ میں بے سود پڑا رہا اور پھر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ السلام علیکم بابی صاحبہ، صبح بخیر، میں نے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی، پھر میں نے اس کا رنگ لال ہوتے دیکھا اور مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ میں بتا دوں گا محسن کو کہ میں ایک بات کہنا چاہتا تھا، لیکن تم نے میرا منہ بند کر دیا۔ اصل الفاظ دوہرا دوں گا، اس کی شکل رونے والی ہوگی۔ سکندر بھائی تنگ مت کریں۔ اندر امی کے کانوں تک باتوں کی آواز پہنچ گئی تو میں کیا بتاؤں گی۔ چلے انسپیکٹر صاحب اٹھیں، نہائیں اور آدمی بن جائیں۔ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور باتھ روم میں دھکیل دیا۔ غسل کے بعد میں نے محسن کا ایک سوٹ پہنا جو ڈرائی کلینر کی دکان سے جیسا آیا تھا ویسا ہی لٹکا ہوا تھا۔ انسپیکٹر کی وردی میں سے 2720 روپے برآمد ہوئے، میرا کل سرمایہ 3400 ہو گیا۔ وردی کی جیب میں سے ایک نوٹ بک اور ایک شناختی کارڈ کے علاوہ 2-4 صفحے کا بیان بھی نکلا تھا جو حوالدار اونگتے خان نے تحریر کیا تھا۔ میں نے اسے بھی جیب میں منتقل کیا اور شناختی کارڈ کی تصویر کو غور سے دیکھا۔ کوئی ماہر فن اس کی جگہ میری تصویر لگا دے تو یہ وردی اور یہ شناختی کارڈ میرے کام بھی آ سکتے ہیں، میں نے سوچا۔ جوتے ٹھیک تھے، میں نے کپڑوں کو بڑے سلیقے سے ایک بریف کیس میں پیک کیا۔ یہ بریف کیس بھی محسن کا تھا، اس کے استعمال کا بیشتر سامان اس کے گھر میں ہی تھا۔ ناشتے کے بعد میں چلنے کے لیے تیار ہوا تو 11 بج گئے تھے۔ اچانک شیلا نے ایک انتہائی جذباتی حرکت کی، اس نے کپڑے کی ایک پٹی نکالی اور میرے بازو پر باندھ دی، پھر اس نے مٹھی کھولی اور میرے سامنے پھیلا دی۔ یہ آپ رکھ لیں، 150 روپے ہیں، آپ کے لاہور پہنچنے تک کام آ جائیں گے۔ مجھے امی نے دیے تھے کپڑے بنانے کے لیے، میرے پاس ابھی بہت کپڑے ہیں، مجھے شرمندہ کرتی ہے۔ میں نے اس کی مٹھی بند کر دی۔ بے وقوف بھائی جب بہن کے گھر آتے ہیں تو کچھ لے کر نہیں جاتے، دے کر جاتے ہیں۔
میں نے اس کے آنسو صاف کیے. سب سے زیادہ ضرورت مجھے تمہاری دعاؤں کی ہے, اور ایک ماں یا بہن سے زیادہ کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے. ابھی میں مجبور ہوں پگلی کہ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن زندہ رہا تو. ایک بار پھر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. خدا حافظ, جاؤ بھیا, خدا کرے میری زندگی بھی تمہیں لگ جائے. میں بریف کیس اٹھائے باہر آیا اور سڑک پر چلنے لگا. شیلا پہلے برآمدے سے اور پھر چھت پر چڑھ کر دیکھتی رہی. یہ سب لڑکیاں جب محبت کرتی ہیں تو اپنی ذات کو فراموش کیوں کر دیتی ہیں, اور جس سے چاہتی ہیں اسے ایک ہی دل سے اتنا پیار کیسے بانٹ دیتی ہیں. بہن ہو تو بھائی کے لیے, اور بیوی ہو تو شوہر کے لیے, اور ماں ہو تو بیٹے کے لیے, سب کو مالا مال کر دیتی ہیں, اور ان کے پیار کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا. شیلا کی سابقہ اور موجودہ زندگی میرے سامنے تھی. ذہنی طور پر اس نے ایک رشتہ محسن سے استوار کر لیا تھا, جو اس کے گھر سے بھی جذباتی طور پر پوری شدت کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی. سارے رشتے اس کے اپنے رشتے ہو گئے, اور اس گھر میں وہ ایسے تھی جیسے ہمیشہ سے یہی تھی, اور اسے اب ہمیشہ رہنا بھی یہی تھا. اسے وہ سب مل گیا جس کی تمنا تھی اسے. اب صرف سکون ہے, قناعت ہے, اور مسرت ہے, اور ٹھہراؤ ہے. اسلام آباد کی سنسان سڑک پر بہت سی ٹیکسیاں خالی لوٹ رہی تھی, جو افسروں کو اور دفتروں کے بابوؤں کو پنڈی سے ہر روز آفس ٹائم پر لاتی اور لے جاتی تھی. ایک ٹیکسی نے مجھے کمپنی باغ کے اڈے پر اتارا, جہاں سے لاہور اور پشاور کی ویگن سروس چلتی تھی. 16 سال بعد بھی شہر کے رہنے والوں نے کمپنی باغ کو لیاقت باغ کہنے کی عادت اختیار نہیں کی تھی. میں نے اپنا بریف کیس اگلی سیٹ پر رکھا اور نیچے اتر آیا, کیونکہ ابھی مسافر پورے نہیں ہوئے تھے. میری عاجزانہ درخواست کال کی قیمت ادا کرنے کے بعد انہیں ٹکٹ جاری کرنے والے کو متاثر کیا, اور اس نے مجھے ایک لوکل کال کی اجازت عنایت کی, یہ واضح کرنے کے بعد کہ یہ پبلک فون نہیں ہے. میں نے انکل شیروانی کے گھر کا نمبر ملایا. 2 منٹ بعد شیلا ہی نے ریسیور اٹھایا. ہیلو, وہ بولی. شیلا, میں نے کہا, دیکھو میں ایک بات بتانا بھول گیا, تم ذرا لاہور فون کر دو. ایسی کون سی بات ہے جو آپ خود جا کے نہیں کہہ سکتے, وہ بولی. بہتر ہوگا کہ تم رابعہ کو بیرے پہنچنے کی خبر دے دو. میں نے کہا, بس یہ بتا دینا کہ آج کسی وقت میں اس سے رابطہ قائم کر لوں گا. میرے اچانک پہنچنے کا شاک اس سے نہ ہو. شاک تو اسے نہ پہنچنے کا تھا. وہ بولی, آپ کے جاتے ہی فون آیا تھا, میں نے خوشخبری دے دی ہے, اور کچھ تو نہیں بتایا. میں نے کہا, یہی کہ میں کیسے آیا تھا. فکر مت کریں, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے آپ کی پوزیشن خراب ہو. وہ بولی, بس اتنا ہی کہا کہ وہ چند منٹ کے لیے آئے تھے اور خیریت معلوم کر کے لاہور چلے گئے. ہاں, اس کے بعد پولیس کی ایک جیپ آئی تھی. کیوں؟ میں نے سنبھل کر کہا, کیا پوچھ رہے تھے؟ بڑا عجیب سا نام تھا. وہ بولی, آغا علی احمد عرش آلہ آبادی. وہ انسی. میں تو سمجھ گئی تھی, لیکن میں نے ان کو بڑا ڈانٹا کہ منہ اٹھائے ہر جگہ غصے چلے آتے ہو. یہ وزارت خارجہ کے ایک ڈپٹی سیکرٹری مسٹر شیروانی کی کوٹھی ہے, اور یہاں کوئی مرد نہیں رہتا. ان سے بات کرنی ہے تو آفس جا کے کر لو. فون نمبر بھی دے دیا تھا ان کا. وہ سخت پریشان واپس ہوئے معافی مانگ کر. گڈی فل ہو گئی ہے. اچھا شیلا, تھینک یو, اور خدا حافظ. میں نے ریسیور رکھ کے بکنگ کلرک کا شکریہ ادا کیا اور اسے 5 روپے نظر کر کے ویگن میں آ بیٹھا. میں بال بال بچ گیا تھا. پولیس مجھے کوٹھی سے نکلتے ہوئے بھی دیکھ سکتی تھی, اور ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے بھی. اس پتے کی نشاندہی کرنے والے وہی ہو سکتے تھے جو شکاری بن کے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے. شیلا کی احتیاط پسندی کے باعث وہاں میری موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا. اگر بعد میں انہوں نے شیروانی صاحب سے آفس میں رابطہ قائم کر کے آغا علی احمد عرش آلہ آبادی کے متعلق پوچھا تو اور بری ہوگی. انکل شیروانی بہت ڈانٹ پلائیں گے. کون نامعقول ہو تم, نشے میں, معلوم ہے کس سے بات کر رہے ہو. ابھی بات کرتا ہوں میں DIG سے کیسے گدھے بھرتی کر لیے ہیں. لیکن میری تلاش میں آنے والے گدھے نہیں تھے. اس مہم پر وہی بھیجے گئے ہوں گے جو مجھے دیکھ چکے تھے اور لباس بدلنے کے باوجود شناخت کر چکے تھے. اس سے مجھے یہ اندازہ بھی ہوا کہ اب تک میرا اولیا مشتہر کر دیا گیا ہے. پولیس کو انکل شیروانی کے گھر کا پتہ بتانے والے اگر چودھری دلاور کے گرگے تھے تو یہ بھی طے شدہ بات تھی کہ انہوں نے میرے لاہور کے ٹھکانے کی نشاندہی بھی کر دی ہوگی. اور اگر شیلا جیسی لڑکی نے سمجھ لیا تھا کہ یہ عجیب و غریب نام میرے ذہن کی اختراع تھی تو رابعہ بھی سمجھ جائے گی, محسن اور انکل رضوی بھی سمجھ جائیں گے, اور یہ بہت پرتشویش بات تھی. اب تک میرا ایک گھر تھا جہاں میں خود کو محفوظ اور مددگاروں کے درمیان محسوس کرتا تھا. اب اگر مجھے وہاں بھی پناہ نہ ملی تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ شکاری پہلے دلاور کے ساتھ ہی تھے, اب پولیس بھی میرے تعاقب میں تھی, اور خود بھی مجھے پولیس کے حوالے کر دینے پر کمر بستہ تھے جو میری مدد کر سکتے تھے. سوائے رابعہ یا محسن کے میں کسی سے یہ امید نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر مجھے قانون کے خلاف تحفظ فراہم کریں گے. اگر میں خود کو قانون کے حوالے کر دیتا تو ہر مقدمے کا تصفیہ ہونے تک میرا جیل سے باہر آنا بھی ناممکن ہو جاتا, اور چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے راستے کا پتھر خود بخود ہٹ جاتا. وہ یکے بعد دیگرے مجھے جیل کے اندر ہی نئے مقدمات میں الجھاتے رہتے. ویگن نے مجھے ریلوے اسٹیشن سے کچھ دور اتارا. اپنے ہی شہر میں پہلی بار مجھے سوچنا پڑا کہ کدھر جاؤں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا زندگی کی ہر نعمت اور آسائش مجھے میسر تھی. دولت مند باپ کا اکلوتا بیٹا اعلیٰ ترین اسکولوں میں پڑھتا رہا. کوٹھی سے باہر نکلا تو ہمیشہ کار میں.
4 سال ولایت میں اعلیٰ تعلیم کے بہانے عیش کرتا رہا اور واپس آیا تب بھی ایک ایس پی کی پناہ میں. اس کے گھر میں خاندان کے ایک فرد کی طرح رہا. رابعہ اور محسن اب بھی وہیں تھے لیکن میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. سارا شہر اجنبی ہو گیا تھا اور ہر نظر نامہربان لگتی تھی. پہلے مجھے خیال آیا کہ میں کسی ہوٹل میں کمرہ لے لوں اور وہیں سے فون کر کے رابعہ کو بلوا لوں. پھر میں طے نہ کر سکا کہ مجھے کس ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیے. ہوٹل غیر محفوظ بھی تھے. اگر پولیس بہت زیادہ الرٹ ہوگی تو سب سے پہلے ہوٹلوں کو چیک کرے گی. ایس پی صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ مجھے کس طرح اغوا کیا گیا اور کہاں قید رکھا گیا. وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ قتل کے 2 مقدمات میں مطلوب زیر ضمانت ملزم کی گرفتاری کے وارنٹ نکل چکے تھے. چنانچہ وہ جہاں نظر آئے اسے گرفتار کرنا ضروری تھا. وہ عدالت میں اپنی غیر حاضری کا سبب بیان کر سکتا ہے اور عدالت مطمئن ہوگی تو پھر اسے ضمانت پر چھوڑ دے گی. لیکن میں جانتا تھا کہ میں عدالت کو قائل نہیں کر سکتا کہ مجھے اغوا کر کے محبوس رکھا گیا تھا. اغوا کا الزام دلاور اینڈ کمپنی پر عائد ہوتا تھا. نہ میں بتا سکتا تھا کہ اغوا کرنے والے کون تھے. خود میں پولیس کو وہ جگہ تک نہیں دکھا سکتا تھا جہاں مجھے 1 ہفتے تک مقید رکھا گیا تھا. اول تو میں اس مکان تک ہی نہ پہنچ پاتا اور اگر پہنچ جاتا تو نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا. انکل شیروانی کے گھر سے تو پولیس ناکام لوٹ چکی تھی لیکن یہاں کی مجھے کوئی خبر نہ تھی. ایک بار وہ ہر جگہ سے ناکام ہو کے لوٹ گئے کہ یہاں اس نام اور حلیے کا کوئی شخص نہیں رہتا تو شاید صبر کر کے بیٹھ جائیں. مگر ان کو شبہ بھی ہو گیا تو مجھے پہچاننے والے بہت ہوں گے. مناسب یہی تھا کہ میں پہلے رابعہ یا محسن سے رابطہ قائم کر لوں. ایک جگہ پبلک ٹیلی فون کا بورڈ دے کر میں نے اکرام شیخ کے گھر کا نمبر ملایا. کچھ دیر بعد نازو کی آواز آئی. جی ایسا ہی اکرام شیخ صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں, وہ ڈیوٹی پر ہیں. وہ کچھ دیر بعد بولی تھانے فون کر لیں آپ, وہ کب تک لوٹیں گے؟ میں نے کہا رات 8 بجے کے بعد. وہ بولی کون صاحب بول رہے ہیں آپ؟ لیکن میں نے جواب دینے کی بجائے ریسیور رکھ دیا. ابھی شام کے 6:30 بجے تھے. چنانچہ 1.5 گھنٹے کی بولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. ایک رکشا نے مجھے 20 منٹ میں اکرام شیخ کے گھر کے دروازے پر اتار دیا. رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا لیکن گیٹ لائٹس ابھی آف تھی. روشنی برآمدے میں تھی اور اندر کے کمروں میں نظر آ رہی تھی. اندر داخل ہوتے ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور میرے قدم بے اختیار رک گئے. پورچ میں رابعہ کی بالکل نئی ڈینٹ پینٹ کی ہوئی فاکس ویگن کھڑی تھی. اس کی چمک دمک دیکھ کر میں حیران رہ گیا. مجھے اس کا پرانا حلیہ یاد آ گیا. میں نے اس کی صورت کس طرح بگاڑ دی تھی. وہ شخص یقیناً باہر فن تھا کہ اس نے ایک ڈھانچہ نظر آنے والی کار کو ایسا بنا دیا جیسے وہ ابھی شو روم سے نکلی ہو. اب مسئلہ اندر اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کا تھا. ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ رابعہ جو وکیل ہے میری بجائے قانون کا ساتھ تو نہیں دے گی. پھر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا. میرے لیے رابعہ صرف وہ عورت تھی جو محبت کرنا جانتی تھی اور اس محبت میں میرے لیے آنکھیں بند کر کے اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگا سکتی تھی. میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا. آگے دائیں طرف کے کمرے سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ بڑے شیخ صاحب اور ان کی بیگم اسی کمرے میں ہیں. بائیں طرف نازو کے کمرے کا دروازہ بند تھا لیکن کان لگا کے سننے پر مجھے اندر سے ان دونوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی. شیلا نے فون کیا تھا مجھے. رابعہ نے کہا کہ سکندر لاہور کے لیے روانہ ہو چکا ہے. فون تو سکندر نے مجھے بھی کیا تھا, نازو نے کہا. اس کے لہجے میں عجیب دکھ بھری حسرت تھی. پھر کیا ہوا؟ مگر آج تو وہ شیلا سے ملا تھا, اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا اور بالکل خیریت سے تھا. رابعہ نے کہا پھر بھی اس کا یہاں آنا مشکل ہے. نازو بولی وہ آپ سے ملنے جائے گا یا محسن سے؟ میرا خیال ہے وہ گھر نہیں جائے گا. رابعہ نے کہا تو کہیں سے آپ کو فون کرے گا, محسن سے بات کرے گا. نازو نے کہا یا اس کا انتظار بے سود ہے. معلوم نہیں کیوں آج صبح منہ دھوتے وقت مجھے یہ خیال آیا. رابعہ نے تذبذب کے ساتھ کہا اس وقت تو مجھے شیلا کا فون بھی نہیں ملا تھا. تو مات پر یقین کرنا کتنا عجیب لگتا ہے, مگر کبھی کبھی تنکے کا سہارا بھی ضرورت بن جاتا ہے اور اتفاقات ایسے ہو جاتے ہیں. منڈیر پر کوا بول رہا تھا. اسی وقت بیگم رضوی نے کہا کہ آج کوئی آئے گا اور میں حیران رہ گئی کیونکہ اس وقت میں بھی یہی سوچ رہی تھی. دن بھر عجیب سی کیفیت رہی. کھانا کھا کے سوئی تو بڑا اوٹ پٹانگ خواب دیکھا کہ سکندر میری گاڑی میں بیٹھا ہے لیکن گاڑی تمہارے گھر میں کھڑی ہے. اٹھنے کے بعد کسی کام میں جی نہ لگا, میں یہاں آ گئی بس ایسے ہی. اس کے لیے وضاحت مشکل ہو رہی تھی. آپ بھی یقین رکھتی ہیں ایسی باتوں پر؟ نازو نے کہا میں سمجھتی تھی کہ بے وقوف میں ہی ہوں. میں نے سوچا کہ باہر رابعہ کی گاڑی میں جا بیٹھوں اور اس کا خواب سچ کر دوں. لیکن رابعہ کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر نازو سے گفتگو کرتی رہے اور یہ وقت ضائع جائے. میں تو اس نیت سے یہاں آیا تھا کہ رابعہ کو فون کر کے بلوا لوں گا, مگر وہ پہلے سے موجود تھی تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا حالات کا تقاضا تھا. میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا. دروازہ کسی آواز کے بغیر تھوڑا سا پیچھے ہو گیا. میں نے ایک انگلی خاموش رہنے کی تاکید کے طور پر ہونٹوں پر رکھی اور اندر داخل ہو گیا. نازو کی پشت میری طرف تھی. اس کے سامنے رابعہ بیڈ پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی. چنانچہ مجھے رابعہ نے پہلے دیکھا. اس کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ پلک جھپکانا تک بھول گئی. اس کی حالت کا یہ تغیر اتنا نمایاں تھا کہ نازو نے پلٹ کر دیکھا. رابعہ آہستہ آہستہ اٹھی مگر نازو نے ایک چیخ ماری. سکندر! وہ دیوانہ وار میری طرف لپکی.
دونوں کے رویے کا فرق وہی تھا جو ان کی شخصیت میں تھا۔ رابعہ کی حیرت اور خوشی میں متانت تھی، وقار تھا، ایک پرسکون ٹھہراؤ تھا جو جذبات کی گہرائی کا پتہ دیتا تھا۔ نازو کے انداز میں برساتی ندی کی تیزی تھی اور جنون خیزی میں نے اسے بڑی مشکل سے سنبھالا۔ خدا کے لیے عقل سے کام لو۔ میں نے خود کو نازو کی گریف سے چھڑاتے سخت شرمندگی محسوس کی، کیونکہ رابعہ بت بنی کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ہم سے کہتے ہو عقل سے کام لو، خود کیا کرتے ہو؟ نازو نے روتے ہوئے کہا۔ آہستہ بولو۔ میں نے اسے پھر کرسی پر بٹھا دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے یہاں دیکھے۔ پھر میں رابعہ کی طرف پلٹا۔ ایسے مت دیکھو مجھے۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر نرمی سے کہا، اگر میں آ سکتا تو کل رات ضرور آتا۔ رابعہ نے گہری سانس لی اور پھر بیڈ پر گر گئی۔ کاش تم نے انتظار کرنا بھی سیکھا ہوتا سکندر، وہ بولی۔ تم کو بھی اندازہ ہوتا کہ اس میں کتنی اذیت جھیلنی پڑتی ہے۔ اس نے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو ایک انگلی سے جھٹک دیا۔ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ سب کی زبان بن گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں شیخ اندر موجود نہ ہو۔ میں نے کہا، میں اسے فرض اور دوستی کی آزمائش میں مبتلا کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے فرض مقدم ہے۔ میں نے سوچا خاموشی سے تمہاری گاڑی میں بیٹھ جاؤں۔ حسب توقع نازو نے چونک کر رابعہ کی طرف دیکھا۔ رابعہ کی چہرہ روشن ہو گیا۔ 100% جانبداری سے کام لیتے ہوئے میں نے اس کی محبت کو فاتح قرار دیا تھا۔ رابعہ کے جذبہ عشق صادق ہو گیا تھا۔ پھر یہ سوچ کر میں اندر آیا کہ نہ جانے تم کتنی دیر گپ لگاتی رہو۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے شیلا نے بتایا تھا کہ میری گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ انکل رضوی کے ڈر سے میں گھر نہیں آیا۔ میں تم کو یہیں بلانا چاہتا تھا۔ میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، لیکن یہ بات میں چائے پینے کے بعد سناؤں گا۔ صبح شیلا، اس سے ملنے کے بعد میں نے بازار میں ناشتہ کیا تھا اور بس میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد سے کچھ نہیں کھایا۔ چل نازو کی بچی، اٹھ میرے لیے کچھ کھانے کو لا، لیکن کسی کو یہاں میری موجودگی کی خبر نہیں ہونی چاہیے، تجھے میری قسم۔ نازو یوں اٹھی کہ مجھے اس پر ترس آیا۔ وہ اپنے استریا پر قابو پانے کی سخت جدوجہد کر رہی تھی۔ میرے رویے نے اس کا دل توڑ دیا تھا اور وہ صرف ایک ایسی عورت رہ گئی جس کو دوسری عورت کی موجودگی میں ٹھکرا دیا گیا ہو۔ اس کا بس چلتا تھا وہ رابعہ کو اس ایک لمحے میں قتل کر دیتی جب میں نے اس سے پہلی بات کی تھی، اور اس نے فراق کی ساری کیفیت اپنے مختصر سے جواب میں کسی گلے شکوے کے بغیر بیان کر دی تھی۔ میں چند لمحوں میں رونما ہو جانے والی اس انقلاب پر دنگ تھا۔ کتنی اپنائیت کے ساتھ وہ رابعہ سے میری باتیں کر رہی تھی، اور اب میں سامنے تھا تو شکست کے احساس نے اسے رابعہ سے کتنا دور کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ چائے کے بہانے میں اسے رخصت کرنا چاہتا ہوں تاکہ رابعہ سے وہ سب کچھ کہہ سکوں جو میں اس کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اسے یوں نکال پھینکا جیسے وہ کباب میں ہڈی ہے۔ چند منٹ بعد نازو واپس آئی تو میں کرسی پر بیٹھا تھا اور رابعہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی ٹانگیں ہلا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں برس کے کھل جانے والے بادل کی طرح نظر آنے لگی تھی، نکھری نکھری اور نمی سے بوجھل ہو گئے سب گلے شکوے دور۔ نازو نے مسکراتے ہوئے طنز کا تیر چلایا۔ رابعہ نے نظریں جھکا لی۔ ہاں، میں نے ہمت سے کام لے کر کہا، اب تو اپنی کہے گی یا میری سنے گی؟ مجھے کیا کہنا ہے؟ وہ پھیکی ہنسی ہنس کے چائے بنانے لگی۔ آپ دونوں کہیں، ہم نے تمہارے اغوا کی رپورٹ درج کرا دی تھی۔ رابعہ نے کشیدگی ختم کرنے کے لیے موضوع بدل دینا بہتر سمجھا، لیکن ہم نے دیکھا کسی کو نہیں تھا، چنانچہ رپورٹ نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف درج کی گئی۔ وہ کار جس نے ہمارا راستہ روکا تھا ڈیسلوا کے نام پر رجسٹر تھی۔ پولیس کیا کرتی؟ ڈیسلوا زندہ ہوتا تو شاید اس سے پوچھ گچھ کی جاتی۔ چودھری دلاور حسب توقع معصوم بن گیا اور اس نے بے حد افسوس اور حیرانی کا اظہار کیا، بتایا کچھ نہیں۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ کم سے کم ایک کو تو لپیٹ میں لے لوں، لیکن وہ بچ گئے۔ ان کی گاڑی بھی تباہ ہوئی۔ اور انکل کی گاڑی؟ میں نے کہا، اس وقت تم نے عقلمندی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ ایک بار تم کو موقع ملا تھا ریورس میں جانے کا، تو پھر آگے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ نکل جاؤ۔ میں نے سنا نہیں تھا، اور سن لیتی تب بھی تمہیں اور بوسن کو دشمن کے درگے میں چھوڑ کر میں کہاں جاتی؟ وہ بولی، بس مجھے اس کے سوا کچھ نہ سوجا کہ اسی گاڑی سے ان سب کو کچل دوں، زخمی کر دوں، مار ڈالوں، ان کے لیے فرار کے راستے بند کر دوں۔ تم خود بھی ٹکر سے زخمی ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا، فائدہ کیا ہوا؟ نفع نقصان کا خیال مجھے نہیں آیا۔ عقل ایسے وقت میں کہاں ساتھ دیتی ہے؟ رابعہ نے کہا۔ تصادم کے بعد میرا سر سٹیئرنگ وہیل پر بڑے زور سے لگا تھا۔ ادھر ادھر سے اور بھی لوگ آ گئے تھے، چنانچہ 2 تو بھاگ گئے، باقی 2 مجھے اٹھا کے لے گئے۔ میں نے کہا، وہاں سے تو کندھے پر ڈال کے بھاگے ہوں گے، آگے ٹیکسی لے لی ہوگی یا کوئی دوسری گاڑی، مجھے نہیں معلوم۔ میں جاڑیوں میں گرا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ انہوں نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا، رابعہ بولی۔ بعد میں سب نے ادھر ادھر دیکھ لیا، لیکن تم نہیں ملے۔ انکل رضوی وہیں آ گئے تھے۔ بوسین نے کسی کو نمبر دے دیا تھا کہ فون کر دے۔ ان کی گاڑی ابھی تک گیراج میں ہے اور مہینہ بھر رہے گی۔ 11,000 کے قریب خرچ آئے گا اسے اصل حالت پر لانے کے لیے۔ میں نے ایک بار انکل سے کہا تھا کہ غلطی میری تھی، تو وہ برہم ہو گئے کہ غلطی کسی کی نہیں تھی۔ ایک رستم خان ہے تو دوسرا ترم خان ہے، اور تم خاک وکیل ہو، عقل نام کو نہیں۔ میں 11,000 کا نقصان برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ حماقت برداشت نہیں کر سکتا جس میں تم مبتلا ہو۔ وہ خاصے پریشان رہے۔
ایک طرف تمہارا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، دوسری طرف تمہاری ضمانت منسوخ ہو چکی تھی. کہہ رہے تھے استعفیٰ دے دوں گا یا تبادلہ کرا لوں گا ورنہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. بیچارے انکل رضوی نہ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں نہ ادائے فرض سے کنارہ کشی کر سکتے ہیں. میں نے کہا. پھر میں نے اپنے اغوا، حبسے بھیجا اور قید سے فرار کی کہانی یوں سنائی کہ اس میں سیمسن، روبی یا پیٹر کا ذکر بالکل نہیں آیا. میں یہ باتیں رابعہ کو بتا سکتا تھا لیکن نازو کے سامنے نہیں. نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس تھا کہ اس جذباتی کیفیت میں وہ کسی دن کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گی جس رابعہ کو یا مجھے نقصان ہوگا. وہ کم عمری کے باعث ناپختہ شعور کی مالک تھی اور انتہا پسندی اس کی فطرت میں شامل تھی. وہ جتنی دیوانگی سے محبت کرنے کی اہل تھی اتنی شدت کے ساتھ نفرت کر سکتی تھی. اس کا وجود ایک لمحے کے لیے گلیشیر تھا تو دوسرے لمحے آتش فشاں. کسی بھی کمزور لمحے کی جلکار سے مغلوب ہو کر وہ جان دے بھی سکتی تھی اور لے بھی سکتی تھی، خواہ اسے اگلے لمحے کا حاصل صرف پچھتاوا ہی کیوں نہ ہو.